جی السلام علیکم. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو ہم نے ساری بات کر لی کہ بچوں کے جو چیلنجز ہیں, بچوں کی جو پرابلمز ہیں ٹینز کی, وہ اس سٹیج پہ بلنگ بھی ہے, ان کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرا, ان کے لیے بہت سے مسئلے ایکیڈیمک بھی ہے, اسٹریس بھی ہے, ٹینشن, ڈپریشن جس کی وجوہات ہیں, جس کی وجہ سے سبسٹنس ابیوز ہو سکتا ہے, بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں, دروازے بھی مارتے ہیں, زبان بھی غلط استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے کلچر اور دین کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ چونکہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں نا, یا ڈر جاتے ہیں, تو یہ تو ان کے پرابلمز ہیں جس کو آپ ایک ہی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں: پیار, محبت, انڈرسٹینڈنگ. آپ نے جب ان کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بچوں کے چیلنجز جو ہیں یہ آپ کے چیلنجز ہیں, یہ آپ کی پرابلمز ہیں. کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ بچہ جو ہے اکیلا اسٹرگل جو کر رہا ہے, یہ اسٹرگل میں وہ اکیلا رہے, آپ اس کو کرنے دیں. میں کی کراں, میں کیا کروں, میری نہیں سنتی, میری نہیں سنتا. نہیں, یہ نہیں کرنا. یہ چیلنجز ان کے جو ہیں آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ کو تھوڑا سا ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے, واچ کرنا ہے, پھر ان کو آپ نے سننا ہے. یو مسٹ لسن ٹو دیم. آپ نے فوکس کر کے, دھیان کر کے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو امپوز نہیں کرنا, اپنے آپ کو ایسے نہیں کرنا کہ آپ ان کو ڈومینیٹ کریں. آپ نے کمیونیکیٹ کر کے آپ نے جب سلوشنز نکالنی ہیں ان کو انوالو کریں, ان کو پوچھیں کہ یہ کر لیں, وہ کر لیں. کئی جگہ تو آپ انوالو کر سکتے ہیں, کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو آپ اپ فرنٹ دونوں ڈسکس کر سکتے ہیں. جہاں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, انوالو نہیں کر سکتے, کہ ان کا انپٹ بھی تو ضروری ہے, مسئلہ تو ان کا ہے. whether it's bullying, whether it's academics, whether it's وہ سوچتے ہوں گے کہ جی میں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیا, یہ بات تو. لیکن جو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے آپ کسی اور کی ہیلپ لیں, اور صرف آپ ہیلپ نہ لیں, اپنے بچے کو انکریج کریں کہ کسی ایڈلٹ کی ہیلپ لیں. ہمارے معاشرے میں بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں. ایسا ٹیبو نہیں ہے. بجائے مسئلوں میں اور گہرائی میں گرنے کے, بہتر ہے کہ اس کو کسی سٹیج پہ کاؤنسلر کے ساتھ, کسی بڑے کے ساتھ, کسی میڈیم کے ساتھ, کسی دوست کے ذریعے اس کو آپس میں انوالو کرے. کیونکہ بچوں کو آپ نے چھپانا نہیں سکھانا, آپ نے جو چیزیں ضروری ہیں بیلنس کے ساتھ وہ دکھانا سکھانا ہے. یہاں تک کہ ہم بچوں کو خود کہہ دیتے ہیں کہ ابا کو نہ پتہ چلے, اماں کو نہ پتہ چلے, اینڈ دیٹس اے ویری رانگ میسیج. یہ آپ نے پیغام جس دن بچے کو دیا کہ اس کی بات اس کے ساتھ چھپائی جائے گی تو کل کو وہ بہت کچھ چھپائے گا آپ سے بھی. اور پھر یہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے آپ نے, اور بچے کو آپ نے اس کی جو سچویشن ہے اس کو اسیس کرنا ہے. بٹ پلیز ریئل ٹائم اسیس کریں, یہ نہ ہو کہ مسئلہ اتنا سا ہو اور آپ اتنا بڑا اس کا پہاڑ بنا دیں اور بچے کو آپ امبیرس کرتے چلے جائیں. یہ آئیڈیا نہیں. لیکن ایسا بھی ڈاؤن پلے نہ کریں کہ جیسے ہر بات میں سو واٹ ہو جائے. سو واٹ کرنا ضروری ہے تاکہ بچہ ہر چیز کو ریئل ٹائم اس طرح جج کرے. اگر 10 میں سے 10 ہے, 8 میں سے 8 ہے, مگر 8 کا 1 نہ بنائیں اور 1 کا 10 نہ بتائیں. پلیز ہائپر نہ ہو اس کے ساتھ. یہ بچے کے لیے ضروری, ذرا ٹھہراؤ میں ہوں گے, بچہ بھی دیکھ لے گا. کیونکہ اس کی وائبس جو ہے نا, آپ کو اور آپ کی وائبس اس کو نا ایک دوسرے کو سکھاتی ہیں, ڈسٹرب کرتی ہیں یا ہیلپ کرتی ہیں. کیونکہ بچے کو آپ نے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. اس کی اسٹرگل جو ہے آپ کے لیے تو بہت چھوٹی ہے, اس کے لیے بہت بڑی ہے. یہ اس کی اسٹرگل ہے, اسکول کی ہے, پیئر پریشر کی ہے, فائنینشیل ہے. ہر گھر میں بہت پیسہ نہیں ہوتا, لیکن جہاں زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ جتنے سرونٹس ہیں, وہ میڈز ہیں, وہ خیال کرتے ہیں. آپ نے بچے کا خیال خود کرنا ہے, نو میٹر ہاؤ مچ منی یو مائٹ ہیو. اور جو لوور کلاس ہے وہاں بھی, کیونکہ بچے کو وہ نگلیکٹ کر جاتے ہیں. تو آپ نے بچے کے ساتھ رہنا ہے, اس کو آبزرو کرنا ہے, اس کو واچ کرنا ہے. اور یہ ہم بہت سنتی ہوں میں کہ وی آر گریٹ فرینڈز ود آور چائلڈ, آئی ایم فرینڈز ود مائی چائلڈ. ہم دوست ہیں آپس میں. فرینڈز نو, فرینڈلی یس. یو کین نیور بی friends to your child. You have to be super friendly, but
آپ فرینڈس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بچہ آپ کا 18 سال کا ہے یا 11 سال کا، 13 سال کا، آپ اس وقت 28 29 30 کے، یا ایون لیٹر کئیوں کی جو 3-4 سبلنگز بچوں کے ہوں گے، بچہ تو چھوٹا ہی ہوگا، آپ اس کے دوست اس مینٹل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ، کیونکہ بچہ اگر آپ کے ساتھ فرینڈز ہوگا تو ویسی گفتگو کرے گا استعمال، آپ کو نہیں اچھا لگے گا. اور اگر آپ ویجیلنٹ ہوں گے اس وقت اس کی ہیبٹس پہ، اس کی عادات پہ، اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے ہوں گے، تو آپ اس کے ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنس پہ بھی ویجیلنٹ رہیں، ہوشیار رہیں، آپ نظر رکھیں، آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ بچہ ڈیفائنڈ ہو جائے گا. وہ بچہ اس لیے ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ اس کی پرابلم بہت بڑی ہوتی ہے. آپ نے اس کو کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے، یا آپ نے اس کو پرابلم کو ریجیکٹ کر دیا، یا آپ نے اس کی پرابلم کو ہائیڈ کر دیا. آپ خود فیس کریں، آپ فیس کریں گے، بچے کو فیس کرنا سکھائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ نے کیسے اپنی ایڈولیسنس کو ایکسپیرئنس کیا، اسٹرگلس تھے، آپ کے ایکسپیرئنسز کیا تھے، پیرنٹس کی. دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ نے مار پیٹ نہیں کرنی، کبھی بچے کو اس کی منہ پر، چہرے پر نہیں مارنا. بہت ضروری ہو تو چھوٹی سی ایک بمسی پہ ضرور لگا دیجئے. بچے کو پتہ ماں باپ فرم ہے، ماں باپ فرم ہے، لیکن ماں باپ ظلم نہیں کر رہے. بچہ تو سمجھے گا، یہ رکھ کے چپیڑ لگا دی اور بڑے پراؤڈ ہو گئے اس بات پہ. نو، چھوٹی سی بمسی پہ ضرور لگا دے. بچہ یہاں تک کہ 12-13 کا بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو کبھی کبھی تھوڑا سا سختی سے ہاتھ بازو پکڑنا پڑتا ہے. دیٹس فائن ایک حد تک، لیکن آپ نے بچے کو فریڈم بھی دینی ہے، پریویسی بھی دینی ہے. وہ فریڈم مانگتا ہے، پریویسی بھی مانگتا ہے، لیکن کنٹرول کر کے دینی ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سے سوال ہیں. وائی از اے کامن کوشچن، لک فار دی آنسرز. اس وائی کے جواب ڈھونڈیے، اپنی پرسیپشن کے ذریعے اس کو سمجھائیں. اور جس وقت آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، بی اپ فرنٹ، بی آنیسٹ کہ جی ذرا مشکل ہے، لیٹس فائنڈ اٹ ٹوگیدر. انوالو دا چائلڈ ان دس وائی کویشچن. کیونکہ جس وقت آپ وائی کا آنسر کریں گے تو ایک چیز یاد رکھیے گا، رسپیکٹ. آپ نے بچے کو انوالو کیا، آپ نے بچے کو رسپیکٹ دی. رسپیکٹ کا کیا مطلب؟ آپ سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی لائکس اور ڈس لائکس، اس چیز کا ریگارڈ کریں. آپ اپنے آپ کو امپوز نہ کریں، اس کو فری ٹائم نہ دیں، اتنا کنسٹرکٹیو کام کروائیں، کبھی یہ گیم کبھی وہ گیم، خود ساتھ کریں اس کے ساتھ. آپ اس کے ساتھ راپور بنائیں، کمیونیکیشن بنائیں. ڈسٹنس تھوڑا سا رکھیں، محبت کا ڈسٹنس رکھیں، لیکن ایسا نہیں کریں کہ آپ اس کو ٹرسٹ ہی نہ کریں. پلیز ٹرسٹ کریں ان کو، ان پہ اسپائنگ مت کریں، ان کے ساتھ اپ فرنٹ رہیں. ان کو کراس کویشچن نہ کریں کہ ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کیوں، کہاں، کیا، کب، کیسا. یہ مت کیجئے. ٹائم سیٹ کیجئے. انہوں نے رات کو دیر سے آنا ہے. ہر کلاس کے بچے وہ چاہتے فریڈم، پریویسی ضرور کیجئے، بٹ تھوڑا سا بیلنس کیجئے. آپ نے ان کو دینا بھی ہے، نظر بھی رکھنی، بٹ ریزن کے ساتھ سمجھانا ہے. اس لیے کہ اگر آپ ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھیں گے تو بچہ ویسے ریبیل کرے گا. اس کو آپ اس کی بیک پہ چیک مت کریں، یا اس کو پتہ بھی نہ لگنے دیں جب آپ نے کچھ چیک کرنا ہے. آپ اس کے دوستوں سے سوال جواب مت اس کے بارے میں کریں کہ ذرا کوشش کرنے کی نا انسائڈ سٹوری لینے کی، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کون ہے. یہ دوستوں سے مت پوچھیں، اس سے پوچھیں. آپ کو ضرور بچہ بتائے گا، بٹ محبت کے ساتھ پوچھیں. آپ کو اس کو انکریج کرنا ہے کہ جہاں پہ بچہ پھنس جائے کسی معاملے میں تو اس کو وہ آپ ہیلپ لے. آپ سے نہیں لے سکتا، کسی اور ایڈلٹ سے لے. آپ سے. اور جو بہت ضروری بات یاد آئی، بچوں کو پلیز پش مت کریں، بھلے وہ چھوٹا سا انفنٹ ہے یا بڑا ہو گیا ہے، کہ جب مامی چاچی کو جپھی ڈالو، جب مامی چاچی کو جپھی ڈالو. دے ڈونٹ لائک بینگ کسڈ، دے ڈونٹ لائک بینگ کڈلڈ. اور یاد رکھیں کہ بچے کو جب آپ اس پہ بہت پش کرتے ہیں بچپن سے، تو بچے کو نو کہنے کی عادت نہیں رہتی. بچے کو پلیز پوچھیں، اس کو کویشچن کریں. آپ پلیز چاچی آئی ہے، ان کو سلام کرو. جاؤ بیٹا چاچی کو جپھی ڈالو. جاؤ بیٹا چاچا آئے ہیں، ان کو سلام کرو. جو چاچا کے ساتھ ذرا گلے ملو، لڑکی ہو یا لڑکا. بٹ اف دس سے نو، اگر وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں اچھا لگتا، کسی کی اسمیل آ رہی ہے منہ سے، بچہ 3 سال کا، آپ نے تو زبردستی گودی چڑھا دیا،
3 سال کا بچہ ہے, کسی کی اسمیل آ رہی ہے منہ سے, یا کل کو بچے جو ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ مس یوز ہو جاتے ہیں. پلیز اس چیز کو سوچیں اور خیال کریں. آپ بچے کو اس چیز میں بالکل پش نہ کریں تاکہ بچہ جو ہے وہ امپوزڈ فیل نہ کرے, اپنی خوشی سے کرے گا تو وہ رسپیکٹ کرے گا ساری زندگی. آپ نے اس کو ایمپتھی دینی ہے, آپ اس کو لو دینا ہے, انڈرسٹینڈنگ دینا ہے, بی پراؤڈ, اپریشیٹ کریں, اوور اپریشیٹ نہیں کرنا. بچے دے کین سی تھرو. جب آپ ذرا انفلیٹڈ قسم کی تعریفیں کریں گے نا, بچہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی. یاد رکھیے, انفلیٹڈ نہیں, بڑی نیچرل, گڈ جاب ڈن, ویل ڈن, یو ول گو پلیسز, مجھے بہت امید ہے, بہت اچھا کرو گے. جب آپ ذرا اوور تعریفیں کریں گے نا تو بچے کی سیلف ریسپیکٹ کم ہو جائے گی اور پھر وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرے گا. اور پھر سوچیں کہ یہ بچہ کیوں چیٹ کر رہا ہے, کیوں ہائڈ کر رہا ہے. لوگ تو آج کل ڈگریاں بنوا لیتے ہیں, ہمارے پورے معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کیونکہ عزت نفس نہیں ہے. بچہ اکیلے میں ہو یا پبلک میں ہو, جو اکیلے میں کرے گا یاد رکھے وہ دل سے کرے گا. اچھا کرے برا کہ اس کو سکھائے کہ اکیلے میں بھی اچھا کرے, اپنی وہ لونلینس, آئسولیشن, پریویسی کو کیسے استعمال کرتا ہے. جب اس کو یہ کانفیڈنس آ جائے گا کہ میری پریویسی میری ہے اور میں نے یہاں بھی اچھا کام کرنا ہے, تو آپ کو پبلکلی آپ کب بچوں کے پیچھے بھاگیں گے, ہر وقت نہیں بھاگ سکتے, کیسے نظر رکھیں گے. ان کو اس لیول پہ لانا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ, اپنی ڈیفینس, اپنا خیال, اکاؤنٹیبلٹی خود کر سکیں. جب وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں گے تو بچہ معاشرے کو بھی نیک بنائے گا. تو ان کا اوپینین ضرور لیں, ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بہت انکریج کریں, اور بہت اتھارٹیرین نہ بن جائیے. ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنا آپ بنے, نیچرل بنے. بین ہر چیز نہیں کر سکتے, بیلنس ہر چیز کر سکتے ہیں. بین کریں گے تو ویسے ریئیکٹ کریں گے. ہائرارکی ہمارے کلچر میں بہت بڑی ہے, بہت ضروری ہے. ان کو بڑے پیار سے سکھائیے کہ بڑے چھوٹے کی عزت ادب کیا چیز ہے. آپ نیگوشیٹ کریں, ڈیل کر لیں, امپورٹنٹ ڈیسیشنز میں ان کا اوپینین لیں. بیڈ ہیبٹس جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں, بیلنس کریں. سوشل میڈیا پلیز, یہ جو لائکس ہیں نا, لائکس کے ذریعے ان کو ریزن آؤٹ کریں کہ بچے کو جتنی زیادہ لائکس ملتی ہیں, بچہ ایک اپنی ہی پرسیپشن جو ہے نا اس کے اپنے بارے میں وہ غلط ہو جاتی ہے. پھر اس کو اگر پریز نہ ملے باہر سے تو وہ ایک دم کانفیڈنس اس کا شیٹر ہو جاتا ہے. وہ آج مجھے 40 لائکس نہیں ملی, آج مجھے 60 لائکس نہیں ملی. وہ لائکس کے چکروں میں کل کو ریجیکشن بھی ہونی ہے. کچھ ایک بڑا مطلب ہماری لائف میں تو بہت سارے قصے, کبھی وہ بھی سناؤں گی کس طرح ہمارے ماں باپ نے کبھی جان بوجھ کر نو کر دیتے تھے, اور پوچھتے تھے تو کہتے تھے اس لیے کہ تمہیں عادت ہو نو سننے کی, عادت ہو. یہ ریجیکشن کا یہ مطلب نہیں, لیکن لائف میں, زندگی میں, دوستوں سے, رشتوں میں, میاں بیوی, بچے, بہن بھائی, ساس سسر, کہیں نہ کہیں نو بھی ہوتی ہے, ریجیکشن بھی ہوتی. اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے یہ ریجیکشن کا ان کو سکھانا ہے. میرا مطلب اس ریجیکشن سے نہیں کہ جو آپ اپنے بچے کو دینا چاہیں گی یا کوشش کریں گی, بچہ سمجھ جائے گا کہ بچہ یہ. میں کئی بچیاں تو میرے جو آتی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے وہ کہتی ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے چائلڈ, آئی ڈونٹ لائک دس چائلڈ. وہ تو اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے. تو ایسی بات کبھی نہ آپ کی لائف میں ہے, اللہ نہ کرے. تو آپ نے بچوں کو چوز کرنا سکھانا ہے, ان کی چوائس کو اپریشیٹ کرنا. بٹ جب غلط چوز کریں وہ گائیڈ کریں کہ یہ چوز ایسے, اس میں یہ فائدہ ہے, یہ نقصان ہے. برین سٹارمنگ کریں, گول سیٹنگ کریں, آئیڈیا شیئرنگ کریں, کیونکہ گریڈز میٹر کرتے ہیں اپ ٹو اے پوائنٹ. بلیو می, اگر بچہ آپ کا فیل ہو جاتا ہے تو ریزنز دیکھیں, جینوئن ریزنز ہوں گے, کوئی بات نہیں, پھر کر لے گا. کئی بچے تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. میں کئی ان کو جانتی ہوں جو بہت انڈسٹریز پرانے, انگوٹھا چھاپ تھے, ایک لفظ نہیں پڑھا تھا انہوں نے. اور جب وہ ایسے انگوٹھا چھاپ ہوں تو بزنس مائنڈڈ, عقل مند, دانش مندی, حکمت, یہ کچھ آتا ہے آبزرویشن سے, قدرت کو آبزرو کرنے سے, قدرت سے سیکھنے سے. آپ بہت سے اینیملز کو دیکھیں کہ اپنی چونٹی کو دیکھا ہوگا کیسے گھر بناتی ہے, کیسے وہ گرمی سردی کے لیے سیو کرتی ہیں.
آپ دیکھ لیں بہت سی ہماری عقاب ہیں کیسے اڑتے ہیں, ہماری جو بطخیں ہیں کس طرح اکٹھی ہو کے چلتی ہیں, یہ وہ, اور چڑیوں کو دیکھیے فلاک کی فلاک اکٹھے کئی کئی میل وہ ٹریول کرتے ہیں. تو ہمارے پاس قدرت کے بہت سارے, مچھلیوں کو دیکھیں, ویل مچھلی 4 سال پورا ایک اوشن کا چکر لگاتی ہے اور وہیں واپس آتی ہے اور آ کے انڈے دیتی ہے. تو ہمیں قدرت سے بہت کچھ سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو گرو کرنے دیں, اور آپ جب بچوں کو گرو کرنے دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے بچے انڈرسٹینڈنگ, لو, ایمپتھی, سیلف اسٹیم, ان چیزوں کی وجہ سے بھی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو اون کرتے ہیں, تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا, گھر بھی بہتر ہوگا, اور ان بچوں کو ٹھنڈ بھی ہوگی. سو اٹس مائنڈ, باڈی اینڈ اسپرٹ اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. بکس اینڈ بکس یو مسٹ ریڈ اے لاٹ اینڈ لیٹ دیم ریڈ اے لاٹ. بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ وی کین کنیکٹ اگین. آپ کو اگر کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ, آپ ضرور مجھے میسیج کیجئے تاکہ جو سوال کے جواب اپنے ایکسپیرئنس سے میں دے سکتی ہوں, آئی ول. بہت شکریہ.